بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے ادارے کا اعزاز ہے کہ یہاں صرف حفظ القرآن نہیں کروایا جاتا بلکہ بچوں کو ابتدائی فنی تقریر کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب میں اپنے ادارے کے ایک اور نئے مقرر میری مراد عثمان بھائی کو بلاؤں گا، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عثمان بھائی ٹائم بھی بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ جناب صد گرامی قدر حضرت سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کا حق بیان ممکن نہیں۔ اگر پوری دنیا کے پانیوں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیا جائے اور لاکھوں نہیں کروڑوں سیرت نگاہ مل جائیں تو سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے۔ روح زمین پر اجار کا خاتمہ تو ممکن ہے، سیرت نگاروں کی زندگیوں کا خاتمہ تو ممکن ہے، مگر سرور کونین کے اخلاق حسنہ کے کسی ایک پہلو کا احاطہ نہیں، کیونکہ وہ ہستی ہی اس قدر عظیم ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر سرور کونین کے اخلاق حسنہ اور اس کے واقعات کو شمال کرنا ممکن نہیں۔ بقول صدیقہ کائنات، جب پوچھنے والے نے پوچھا اے اماں جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا بتاؤں، بس یوں ہی سمجھ لو کانا قولو کا قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ جس طرح قرآن مجید کے علم کی حد نہیں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کوئی کنارہ نہیں۔ صدر عزیز وقار پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو پوری کائنات دیتی ہے، آسمان شاہد ہے، زمین گواہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہر مسجد نبی کا فرض گواہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک یہودی آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا قرض واپس کیجئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میں تمہیں ضرور واپس کر دوں گا، مگر ابھی اس کی واپسی کی مدت میں 3 دن باقی ہیں۔ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ طے شدہ مدت میں 3 دن باقی ہیں، مگر مجھے میری رقم ابھی چاہیے۔ فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم چلے جاؤ میں انتظام کروں گا، مگر وہ بازید رہا، کہنے لگا مجھے میری رقم ابھی چاہیے ورنہ میں یہاں سے جاؤں گا ورنہ آپ کو یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کو تیش آ گیا، تلوار نیام سے نکالی، آگے بڑھے، فرمایا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کی گردن کاٹ دوں۔ فرمایا عمر رک جاؤ، میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ حضرت عمر رک گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مگر وہ یہودی وہیں رہا۔ یوں 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبی میں تشریف فرما رہے اور وہ یہودی بھی رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اف تک نہ کہا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اسے اتنی رقم دے دو بلکہ کچھ زیادہ دے دینا کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا بھی تھا۔ حضرت عمر نے اسے رقم دی
وہ رقم لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, کہنے لگا جناب مجھے معاف کر دیجئے, یقیناً میرا مطالبہ غلط تھا, مگر میرا مقصد رقم کی واپسی نہیں بلکہ آپ کے اخلاق کا امتحان لینا تھا. میں آپ کے اخلاق کے امتحان کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہوں کہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیجئے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جناب صد یہ تھے سب اخلاق جن کے ان اخلاق نے سرکشوں کو تابع کر لیا, جس کے اللہ اخلاق کی گواہی خالق نے قرآن میں دی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. صدر جی وقت آج کے گستاخ سے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ لو پوری روئے زمین پر اس قدر بلند اخلاق کی مثال پیش کرو. اگر نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکتے تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں. جناب والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے, جس کا جہاد و قطار بھی اخلاق سے خالی نہیں. دنیا میں ہے ایسا کوئی جنرل, ایسا کوئی فاتح جس کی مثال امام المجاہدین ہے, جو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر ہمراہ آور ہوئے. قوت کا یہ عالم کہ بغیر لڑے فتح پالی. فتح پانے کے بعد آقا کے سامنے مجرم قطار در قطار سزا کے امیدوار ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے حرم کعبہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک طرف چچا کا قاتل ہے تو دوسری طرف سکی بیٹی کا قاتل ہے, جنگی مجرموں کا ہجوم ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. کہ میرے چچا کا کلیجہ چبانے والوں, کہ میری بیٹی کو نیزے سے کاٹنے والوں, میرے جانشاروں کو چن چن کر قتل کرنے والوں, میرے جانشاروں کو اذیتیں دینے والوں, خود میرے قتل کے گنونے منصوبے بنانے والوں, میرے خلاف بل سر پکار ہونے والوں, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے. والسلام.